زرنبش. یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے. آج پیر کا دن 8 مارچ اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوست مراد بلوچ. ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں. آئیے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں. گوادر میں جیمڑی کے نوائی گاؤں پانوان میں قابض پاکستانی فوج نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کم سن لڑکے سمیت نصف درجن سے زائد افراد کو تشدد کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے. لاپتہ کیے گئے تمام افراد آپس میں قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں، جن میں ایاز ولد حیات، میران ولد حمل، ممتاز ولد ولی محمد اور بیبگر ولد اسحاق شامل ہیں. اس سے پہلے ریاستی فورسز نے تنویر ولد الہی بخش نامی نوجوان کو بھی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات گھر سے اٹھا کر اور شدید تشدد کے بعد زخمی حالت میں چھوڑ دیا ہے. ان افراد کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی جبری گمشدگی کا بھی بتایا جا رہا ہے، جس کی تاحال تصدیق نہیں ہو سکی ہے. ایک مقامی شخص نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ریڈیو زرنبش کو بتایا کہ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تمام افراد غیر سیاسی لوگ ہیں اور ایندھن کے کاروبار سے منسلک ہیں اور محض اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن علاقے میں ریاستی ایجنٹس اپنے پوشیدہ مقاصد کے لیے نوجوانوں کی زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہیں تاکہ وہ بلوچستان کی ساحل پر اپنے غیر قانونی کام جاری رکھ سکیں، جن میں ایرانی ایندھن کی خریداری، زمینوں پر قبضہ گیری اور منشیات کا کاروبار شامل ہے، جس سے علاقے کے مخصوص لوگوں نے ایک مختصر عرصے میں کروڑوں روپے کمائے ہیں. دوسری طرف کیچ میں بلیدہ کوچک باہوٹ بازار کے مڈل سکول کو قابض پاکستانی فوج نے قبضہ کر کے ایک چیک پوسٹ میں تبدیل کر دیا ہے اور پڑھنے کے لیے آنے والے طلبہ کو واپس بھیج دیا ہے. بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے ہب میں سیمنٹ فیکٹری کی گاڑیوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایل ایف کے سرمچاروں نے ہب کے علاقے ساکران میں 3 مارچ کو رات کے 9:30 بجے قابض ریاست کی سیمنٹ فیکٹری کی 3 گاڑیوں کے کانوائے کو خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جہاں 2 گاڑیاں شدید حملے کی زد میں آئیں، جس سے انہیں جانی اور مالی نقصان پہنچا. میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ قابض پاکستانی فورسز ان کے معاون کاروں اور سامراجی منصوبوں کے خلاف مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک بلوچستان لبریشن فرنٹ کے حملے جاری رہیں گے. دکی کے ایک مقامی کوئلہ کان میں ٹرالی کی ٹکر سے ایک کارکن ہلاک ہو گیا جو افغانستان کا رہائشی بتایا جاتا ہے. خضدار میں مسافر کوچ کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا ہے. دشت میں کار اور ٹریکٹر میں ٹکر کے سبب 2 خواتین ہلاک اور 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. کلات میں کار حادثے میں باپ بیٹا ہلاک اور خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. گوادر میں پاکستانی کوسٹ گارڈز اور گوادر پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی میں گوادر کے علاقے سٹی ہوڑا میں منشیات بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے. گوادر انتظامیہ کے مطابق آپریشن کے دوران متعلقہ علاقے سے سمندر کے کنارے لوڈنگ کے دوران 1100 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس، ایک ہائی لیکس سنگل کیبن، ایک اسپیڈ بوٹ قبضے میں لے لی گئی، جبکہ 4 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا. پنجگور میں دوسری مرتبہ لٹریری فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. فیسٹیول میں مختلف موضوعات پر سیشنز شامل کیے گئے تھے، جہاں بلوچستان بھر سے نوجوانوں، لکھاریوں، سیاسی، ادبی، سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور سیشنز میں حصہ لیا. فیسٹیول کا انعقاد ڈگری کالج کے آڈیٹوریم میں کیا گیا تھا. فیسٹیول کے مہمانوں میں ڈپٹی کمشنر پنجگور عبدالرزاق ساسولی، سیٹلمنٹ آفیسر مکران محمد یونس سنجرانی، ممتاز بلوچ دانشور اور استاد رحیم بخش ملا مراد سمیت دیگر شامل تھے. فیسٹیول میں مکالمہ اور دیگر ثقافتی شو بھی پیش کیے گئے اور یہ پروگرام پنجگور میں اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام تھا، جس میں طلباء کے ساتھ طالبات بھی کثیر تعداد میں شریک تھیں.
فیسٹیول میں خواتین کے معاشرتی کردار اور حقوق پر بھی بحث و مباحثہ ہوا۔ فیسٹیول کے مہمان خاص رحیم بخش مہر، ایارداد اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے لیے رابعہ خضداری اور بانڑی رول ماڈل ہیں، جن کے نقش قدم پر چل کر دیگر خواتین بھی نام کما سکتی ہیں۔ مقررین نے مزید کہا کہ زبان اور ثقافت معاشرے کی اہم جز ہیں، جن کے بغیر کوئی بھی معاشرہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ جبکہ بلوچ معاشرے کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن نوجوان اگر اس میں مؤثر کردار ادا کریں تو اس کے مثبت پہلو بھی نمودار ہوں گے اور نوجوانوں کو اپنے ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کتاب دوستی کے کلچر کو عام کرنا ہوگا اور کتاب ایک ایسی چیز ہے جس سے نہ صرف ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے بلکہ معاشرے میں تبدیلی کا ذریعہ بھی ہے۔ مہمانوں نے فیسٹیول کے انعقاد کو سراہا اور اس نوعیت کے پروگرام کو مستقبل میں جاری رکھنے کے خواہش کا اظہار بھی کیا۔ تربت سول سوسائٹی کے ترجمان نے 2 دن قبل تربت میں ایک خاتون سمیت 2 افراد کو قتل کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے واقعے کی مکمل تحقیق اور تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ گزشتہ سال تربت میں مختلف وجوہات کی بنا پر 6 خواتین کو قتل کیا گیا، جن میں سے صرف شہید ملک ناز کے قاتل ان کی اپنی بہادری کے سبب پکڑے جا سکے، باقی 5 خواتین کے قاتل اب تک قانون کی گرفت میں نہیں آئے ہیں۔ ترجمان نے ڈپٹی کمشنر کیچ، ڈی پی او کیچ اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 2 دن قبل قتل کیے جانے والی خاتون اور اس کے ساتھ قتل ہونے والے مرد کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون کے حوالے کریں۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پجار کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے خضدار میڈیکل کالج کو بند کرنے کی سازش بدنیتی پر مبنی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے پاس سینٹ کے لیے ایم پی ایز کو خریدنے کے لیے 70 کروڑ تو ہیں، لیکن پروفیشنل تعلیمی اداروں کے لیے پیسے نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں پروفیشنل تعلیمی ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نئے ادارے کھولنے کے بجائے پچھلے اداروں کو بند کرنے کی کوشش بلوچ قوم کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے مترادف ہے، لہذا خضدار میڈیکل کالج کو ہرگز بند نہیں ہونے دیں گے اور اگر حکومت وقت اپنے ان مکروہ عزائم سے باز نہ آیا تو بھرپور تحریک چلائی جائے گی۔ بی ایس او پرجار کے ترجمان نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ خضدار یونیورسٹی اور خضدار میڈیکل کالج کے زیر تعمیر عمارتوں کو جلد از جلد مکمل کر کے کلاسز کے اجراء کو یقینی بنایا جائے۔ سندھ کے علاقے گوٹکی میں ڈی ایس پی کے دفتر کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس میں 4 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب بچے دفتر کے قریب ایک ڈبے کو اٹھا کر کھیلنے لگے۔ زخمی بچوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن اسپتال میں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں نے مشتعل ہو کر اسپتال کے دروازے اور شیشے توڑ دیے۔ یہ تھیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واڈیلا۔ پاکستان کے زیر قبضہ سندھ میں روڑی اور پنو عاقل کے درمیان کراچی ایکسپریس حادثے کا شکار ہو گئی ہے، جہاں ٹرین کی 9 بگیاں پٹڑی سے اتر گئی ہیں۔ ٹرین حادثے میں ایک خاتون ہلاک اور بچوں سمیت 40 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 30 افراد کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ 10 زخمی زیر علاج ہیں۔ حادثے کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والے کراچی ایکسپریس کراچی سے لاہور جا رہی تھی۔ حادثے کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت کئی گھنٹے معطل رہنے کی وجہ سے 15 ٹرینیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ پاکستانی افواج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فورسز نے خیبر پختونخوا میں شمالی وزیرستان کے علاقے بویا اور دوسلی میں طالبان جنگجوؤں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا، جہاں فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 8 طالبان جنگجو ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 3 اہم کمانڈر بھی شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے طالبان اور ان کے کمانڈر پاکستانی فورسز اور اداروں کے خلاف مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔
افغان طالبان نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے انخلا سے متعلق امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیا ہے۔ جمعے کو امریکی نمائندے خلیل زاد سے طالبان کے قطر میں سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقات بھی کی ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے افغان امن عمل کو آگے بڑھانے اور افغانستان کے سیاسی مستقبل کے فیصلوں کے لیے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی عالمی کانفرنس بلانے پر زور دیا ہے، جس میں بعض حلقوں کے مطابق افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کی تجویز بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ میں کسی اور دروازے سے اقتدار میں آنے کے خواہش مندوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں سیاسی قوت حاصل کرنے کا ایک دروازہ ہے جس کی چابی افغان عوام کے پاس ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے عالمی طاقتوں سے جوہری ڈیل کے بارے میں جلد ٹھوس اور تعمیری لائحہ عمل پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ سفارتی چینلوں کے ذریعے اس نئے تعمیری لائحہ عمل کو جلد پیش کریں گے۔ واضح رہے ان کے اس بیان سے قبل یورپی ممالک نے ویانا میں قائم جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA میں ایران کے جوہری سمجھوتے کے خلاف ورزیوں سے متعلق قرارداد پیش نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے ایران نے اسی ہفتے کہا تھا کہ اس کے خیال میں جوہری سمجھوتے کی بحالی سے متعلق غیر رسمی اجلاس کے لیے مناسب وقت نہیں ہے۔ تاہم سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے غیر رسمی بات چیت شروع کرنے سے متعلق حوصلہ افزا اشارے دیے ہیں۔ شام کے شمالی علاقے میں دھماکوں میں ایک شخص ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کے اخباریہ ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ سرحدی شہروں الباب اور جرابلس کے نزدیک واقع علاقے میں دھماکے ہوئے ہیں اور ان میں تیل صاف کرنے کے کارخانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ برطانیہ میں قائم شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق نے اطلاع دی ہے کہ آئل ریفائنریوں پر میزائل داغے گئے ہیں اور ان کے نتیجے میں دھماکے ہوئے ہیں۔ یہ ریفائنریاں ترکی اور اس کے اتحادی شامی گروپ کے کنٹرول میں ہیں۔ رصدگاہ نے دھماکے میں ایک شخص کی ہلاکت اور 10 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک ہوٹل کے باہر ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق دھماکے میں 21 افراد ہلاک اور 30 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ابتدائی طور پر حکام نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کو بتایا تھا کہ دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اپنا دورہ عراق میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے مذہبی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ اپنی دشمنیاں بلا کر امن اور اتحاد کے لیے مل کر کام کریں۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پوپ فرانسس نے حضرت ابراہیم کے مقام ولادت پر بین المذاہب ہم آہنگی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی عبادت اور اپنے پڑوسی کا خیال ہی اصل مذہبی فریضہ ہے۔ انہوں نے بین المذاہب رواداری اور بھائی چارے کا پیغام دینے کے لیے عراق کے جنوبی شہر ار کی بقایات بھی دیکھیں۔ برطانوی کرکٹ ٹیم کو 4 میچوں کی سیریز میں 3-1 سے مات دیتے ہوئے بھارتی کرکٹ ٹیم نے پہلے ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے، جو 18 جون سے لندن میں شروع ہوگا۔ بھارت اور انگلینڈ کے مابین 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے سلسلے میں احمد آباد میں کھیلے گئے آخری ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم نے انگلش ٹیم کو 25 رنز اور 1 اننگ سے شکست دے کر 3-1 سے یہ سیریز اپنے نام کر لی، جبکہ ساتھ ہی ٹیسٹ ورلڈ چیمپئن شپ کے فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com کو۔